بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانۃ فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین ثم آمین رب العالمین۔ ربی زدنا علما ربی زدنا علما ربی زدنا علما آمین ثم آمین رب العالمین۔ اچھا، یہ آیت نمبر ہے 33 اور 34۔ آج ہم اس کو کریں گے انشاءاللہ۔ قالا، کہا، یہ سنگولر ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا، یعنی یہاں پہ ہم پچھلا اس کو جو کنٹیکسٹ میں پڑھیں، جو پچھلی والی آیات ہم پڑھ رہے تھے، تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام جو ہیں وہ بتا دیا اور پھر انہیں پیش کیا فرشتوں کے سامنے۔ تو ان سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو وہی کچھ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ جو تو نے ہمیں بتایا ہے۔ تو یہ اس کے بعد کی آیات ہیں۔ قالا، کہا، یا آدم، اے آدم۔ یہاں پہ یا آدم، یہ یا جو ہے وہ حرف ندا ہے۔ یہ پہلے ہم اس کو حرف ندا کو ڈسکس کر چکے ہیں پیچھے، یا ایھا الناس جہاں پہ ہم نے اس کو پڑھا تھا، تو یا ایھا الذین میں بھی یہ یوز ہوتا ہے۔ تو جہاں پہ الف لام اس کے آگے آئے تو پھر اس کو یا ایو جو ہے اس طریقے سے اس کو پڑھتے ہیں، وہ بھی حرف ندا ہوتا ہے، یعنی اے لوگو یا اے بندے۔ تو یہاں پہ ویسے یہ کسی کو پکارنے کے لیے بھی یا آدم، جیسے یہاں پہ ہے کہ اے آدم، امبے ہم، امبے یہ نبا سے ہے، نبا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، خبر کو کہتے ہیں، سورہ نبا بھی ہے، ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس کو الحمدللہ۔ امبے خبر دو، یعنی بتاؤ، ہم ان کو، یہ کن کو؟ فرشتوں کو۔ ہم کی ضمیر جو فرشتوں کی طرف جا رہی ہے۔ بی اسمائی ساتھ نام، ہم ان کے، ہم جو ہے چیزوں کے نام، یعنی جن چیزوں کے نام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سکھائے تھے حضرت آدم علیہ السلام کو، تو اس کے متعلق یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو بتا دو وہ نام۔ فلما، تو جب، پس جب، امبا بتا دیے، ہم ان کو، کن کو؟ فرشتوں کو، بی اسمائی نام، ہم ان کے یعنی چیزوں کے، قالا کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا، لم، کیا، لم نہیں۔ یہ لم جو ہے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یاد کریں، ہم نے پڑھا تھا لم تنذرہم، یعنی آپ یا یا لم نہیں، اس کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لم کا مطلب ہے نہیں۔ قالا فرمایا، کیا، لم نہیں، میں نے، قل کہا تھا، کیا نہیں میں نے کہا تھا، لاکم لیے تمہارے، لا لیے، کم تمہارے، انی بے شک میں، یہ انی پھر ہم پہلے اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، ہم بیونی میں یا جو ہے یعنی یہ میرے لیے ہے، بے شک انی آپ کو پتہ ہی ہے، انا جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، یہ بے شک اس کا ترجمہ ہوتا ہے، یا جو یہاں پہ لگائی یہ میں، یعنی یہ پروناؤن ہے۔ میں، بے شک میں، عالم، میں جانتا ہوں، غیب کی جو چیزیں ہیں، السماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی جو بھی غیب ہے اس کو میں جانتا ہوں، اور عالم میں جانتا ہوں، ما جو تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، اور ما جو کن ہو تم جو ہو تم تکتمون چھپاتے۔ یہ یہاں پر اشارہ ہے اس طرف تکتمون میں جو ابلیس ان کے اندر چھپا ہوا تھا، اور اس نے بعد میں ہم نے اس میں پڑھا ہے، ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ اس نے انکار کر دیا تھا، وہ یعنی تکبر میں تھا، غرور میں تھا، اپنی بڑائی کے خبط میں مبتلا تھا۔ تو
تو یہ وہ چیز ہے جو وہ چھپا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ فرمایا ہے فرشتوں سے کہ جو بھی تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، میں نے اچھی طرح سے اسے جانتا ہوں. اور جب قلنا، کل کہا نہ ہم نے، للملائکاتی، کے لیے، ملائکاتی فرشتوں کے لیے، یعنی فرشتوں کو ہم نے جب کہا اسجدو، سجدہ کرو تم سب. واو والا فاعل بتا رہا ہے کہ سب سے کہا، فعل امر ہے یہ. سجدہ کرو آدم کے لیے، یعنی آدم علیہ السلام کو تم سجدہ کرو. پس سجدو، سجدہ کیا سب نے. واو الف بتا رہا ہے کہ سب نے سجدہ کیا، الا، سوائے ابلیس کے. ابا، اس نے انکار کیا. واستکبر، اور اس نے تکبر کیا. اور کانا، ہو گیا. من سے، الکافرین، کافرین میں سے ہو گیا. اچھا، یہاں پہ ایک تو یہ چیز ہے کہ من الکافرین جو ہے، یہاں سے ہمیں یہ کچھ پتہ چل رہا ہے کہ کافرین اکیلے ابلیس نے انکار نہیں کیا تھا. ابلیس کا تذکرہ یہاں پر اس لیے ہے کہ وہ سب سے زیادہ، یہ اصل میں بیسیکلی ابلیس کے متعلق ہم لوگ جیسے پڑھتے ہیں کہ یہ فرشتہ نہیں تھا، یہ جن تھا بیسیکلی. اور یہ جن، اس نے عبادت اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی تھی کہ یہ فرشتوں کے لیول تک پہنچ گیا تھا. یعنی اس جو ڈومین تھی اس میں سے نکل کے یہ پھر فرشتوں کے اندر ہی اٹھتا بیٹھتا تھا. اتنی زیادہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی. لیکن آگے ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس میں آیا کہ ابلیس نے تو تکبر کیا، اس نے انکار کیا، وہ فرشتوں میں سے تھا. آگے من الکافرین میں سے ہو گیا. کافرین میں سے ہو گیا یعنی کفر کرنے والوں میں سے. اس سے یوں پتہ چلتا ہے کہ اس کنٹیکسٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابلیس اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ اور لوگ بھی تھے، کیونکہ وہ کافرین میں سے ہو گیا یعنی کافر اور لوگ بھی ہوئے تھے، تو ابلیس بھی ان میں سے ہو گیا. تو یہ غالباً کوئی جماعت تھی، یا تو فرشتوں کی ہی کوئی جماعت تھی وہ جس نے انکار کیا تھا، یا پھر کوئی جنوں کی جماعت تھی جس کا یہ پھر بعد میں سردار بنا. تو یہ کافرین میں سے ہو گیا. تو یہ زیادہ لوگ تھے جو کافر ہوئے تھے. اور اس میں جو ہے، یہ ہم پہلے اس میں تھوڑا سا ہم نے ڈسکس کیا ہے، یہ جو سجدہ جو ہے کرنا، سجدہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ جس طریقے سے، مطلب یہ کہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ سجدہ ہو سکتا ہے کہ یہ صرف ایک جو ہے یعنی تسلیم کر لینا، یا جیسے فرشتوں نے تسلیم کر لیا کہ اے اللہ تعالیٰ سارا علم تیرے پاس ہے، تو نے جتنا ہمیں دیا تو اتنا ہی جو ہے وہ یعنی ہمارے پاس ہے، ہم اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. یعنی جو ڈومین آپ نے ہماری مقرر کی ہے ہم تو اسی میں کام کر سکتے ہیں نا، اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو ممکن ہے کہ علامتی طور پہ بھی سجدہ کیا ہو، سجدہ ہو، یا علامتی طور پہ نہ کیا ہو، صرف تسلیم کر لینا جو ہے وہی کافی سمجھا گیا ہو کہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم جو عطا فرمایا ہے وہ علم ہمارے پاس نہیں ہے، اور اس کو ہم اس طریقے سے پرفارم بھی نہیں کر سکتے. تو یہ چیز ہے کہ ممکن ہے کہ صرف ان کا مان لینا جو ہے وہی سجدہ تصور ہوا ہو، اور ابلیس نے جب نہیں مانا تو اس کا نام ماننا ہی جو ہے اس کو جو ہے وہ اس کا انکار تصور ہوا ہو. یہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اس معاملے میں، لیکن بہرحال جو ہے اللہ تعالیٰ کو دل سے جا اس کے حکم کو مان لینا، اور دل میں ہی اس کو نہ ماننا یا انکار کرنا، یہ چیز بھی اس میں مانی ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے پتہ تھا، تو حالانکہ سجدہ انہوں نے بعد میں کیا، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ ابلیس ان کے اندر چھپا ہوا ہے، اور وہ تو تکبر میں ہے، وہ غرور میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ ابلیس کے اندر کیا ہے. یعنی وہ بظاہر تو ان کے درمیان، فرشتوں کے درمیان اٹھتا بیٹھتا تھا، لیکن جو تکبر اور غرور اس کے دل میں آ گیا ہوا تھا وہ اللہ تعالیٰ بالکل اچھے سے اس کو جانتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم جو چھپاتے ہو، یعنی ان کے درمیان وہ چھپا ہوا تھا. یہ بات بھی ہو سکتی ہے، اور جو ابلیس نے اپنے اندر چھپایا ہوا تھا یہ بات بھی ہو سکتی ہے. دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا تھا ہر چیز کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو اچھے سے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.